بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دینے والے ڈاکٹر کا دردناک انجام۔ ہمارے شہر میں ایک غریب دھوبی رہتا تھا۔ سارا دن نہر کے کنارے لوگوں کے میلے کچیلے کپڑے دھوتا تھا۔ برلبے نہر گزرنے والی ٹریفک میں معصوم بچوں کو بستے اٹھائے اسکول جاتے دیکھ کر اس کے دل میں یہ امنگ پروان چڑھی کہ میں بھی اپنے لخت جگر نور نظر کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں۔ اکلوتا بیٹا اس کی ساری امیدوں و آرزوؤں کا محور و مرکز تھا۔ بچے نے ہوش سنبھالی، بولنا سیکھا تو یہ بوڑھا آدمی اسے بنا سنوار کر اسکول داخلے کے لیے لے گیا۔ بوڑھا باپ صبح سویرے کندھے پر بٹھا کر اپنے شہزادے کو اسکول کے گیٹ پر پہنچاتا اور چھٹی سے پہلے اپنے کام سے فارغ ہو کر اسکول کے گیٹ پر پہنچ کر انتظار کرتا۔ وقت گزرتا گیا۔ پرائمری اسکول سے مڈل اور مڈل سے میٹرک کے امتحان پاس کرتے ہوئے وہ شہزادہ کالج پہنچا۔ تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے بوڑھا باپ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ مزید شہزادے کو اپنا رہن سہن، رکھ رکھاؤ، والدین کا حد سے زیادہ لاڈ پیار اور خوشامدانہ انداز سے نخریلا اور بدتمیز بھی بنا رہا تھا۔ اکثر اکلوتی اولاد نعمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ اس نے ایف ایس سی کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ میڈیکل کالج میں داخلہ اس کا مقدر بنا۔ بوڑھے ماں باپ کی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کی آرزو پوری ہونے کا وقت آیا۔ تعلیمی اخراجات منہ پھاڑے سامنے کھڑے تھے۔ محبت و عشق تو ایثار و نثار کا سبق دیتا ہے، جبکہ خود غرضی سب کچھ چھین لینے کو ابھارتی ہے۔ اس خود غرض شہزادے نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے والدین کو حکم دیا کہ مکان بیچ کر رقم میرے حوالے کرو اور خود کرائے کی کٹیا میں ٹھکانہ کرو۔ والدین نے مکان بیچا اور خوشی خوشی اس امید پر رقم بیٹے کے حوالے کر دی کہ چند سالوں میں یہ بیٹا ہمیں بھی کسی کوٹھی نما محل میں رکھے گا۔ مگر وہ دھوبی کا بیٹا جو اپنے آپ کو ان غریب والدین کا بیٹا کہتے ہوئے ذلت محسوس کرنے لگا، وہ اپنے روشن مستقبل کے لیے اپنے تاریک ماضی سے جان چھڑانے کو بے تاب ہونے لگا۔ ماں باپ کو بھلا کر وہ رنگین و سنگین دنیا میں ایسا مگن ہوا کہ معاملہ کی، ممتا کی، دودھ کی لاج رکھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ بوڑھی ماں اس کے ڈاکٹر بننے کا انتظار نہ کر سکی اور اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ ماؤں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور جلدی ہی جڑ جاتے ہیں۔ المختصر وہ ڈاکٹر بن گیا اور اسی شہر میں نوکری مل گئی۔ کوٹھی ملنے پر مجبور باپ ساتھ رہنے کے لیے آیا، مگر اس کو گوارا نہ تھا کہ یہ بوڑھا باپ میرے ساتھ رہے۔ باپ کے آنسو بہانے اور منت سماجت کرنے اور اس شرط پر اجازت ملی کہ تم مجھ سے اپنا رشتہ ظاہر نہیں کرو گے اور نوکر بن کر رہو گے۔ بوڑھا باپ اس ذلت کو یہ سوچ کر برداشت کرنے کو تیار ہو گیا کہ میرا لال، میرا نور نظر تو میری آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ وقت گزرنے لگا۔ اگر کبھی شفقت پدری سے مجبور ہو کر یہ عاشق دیوانہ اپنے بیٹے سے کوئی بات کرنا چاہتا تو یہ ناخلف بیٹا سننے کی بجائے
گالیاں دیتا اور ایک جملہ کہ ہر وقت کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہو بار بار کہتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تاخیر سے ہی صحیح برستی ضرور ہے۔ یہ نوجوان اپنے خاندانی پس منظر کو چھپاتے ہوئے ایک حسین و مالدار دوشیزہ کی زلفوں کا اسیر ہوتا ہے، عشق کا جادو چڑھ کر ہوتا ہے اور آخر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ بوڑھا باپ چھوٹے سے نوکروں والے کمرے میں خون کے آنسو بہاتا رہا، اس امید پہ کہ شاید اس کم بخت کو میری محبت و قربانی کا احساس ہو جائے۔ خوشیوں کے سیلاب میں یہ جوڑا ایسا تمکن ہوا کہ بوڑھے کو بھول گئے، اور ایک دن وہ بوڑھا خون کی کھانسی کھانستا ہوا موت کے منہ میں جا گرا۔ اس ڈاکٹر کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اکلوتا پھول ساری امیدوں کا مرکز تھا۔ گھر پر اس کے لیے ہر آسائش اور راحت میسر کی گئی۔ پرائمری، مڈل، میٹرک میں ٹاپ کرتے ہوئے ایف ایس سی میں میرٹ بنانے کا جنون باپ اور بیٹے کے اعصاب پر سوار تھا۔ دونوں کو خوابوں کی منزل کی تعبیر سامنے نظر آ رہی تھی۔ امتحان سے چند دن قبل ڈاکٹر کے ذہین و فطین اور حسین بیٹے کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے ہر وقت کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے جہان دنیا کے سارے علاج و ادویات آزما لی، مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اسے پاگل قرار دے دیا گیا۔ باپ نے اسے پاگل خانے داخل کرانے کی بجائے گھر بیڑیوں میں اس امید پر جکڑے رکھا کہ کم از کم میرا نور نظر میری نگاہوں کے سامنے تو رہے گا۔ اس کی ساری ضروریات کھانے سے لے کر پاخانے تک اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا تو اس کے لمس سے دل کو تسکین رہے گی۔ وہ معصوم اپنے باپ کے جرائم اور گناہوں کی فصل آج بھی کاٹ رہا ہے۔ صبح و شام کتے کی طرح بھونکنا اس کا معمول ہے۔ صبح اور شام جب بے وفا اور بے حیا ڈاکٹر باپ اپنے پاگل بیٹے کو کھانا کھلانے اس کے قریب جاتا تو وہ بھونکتا ہوا اسی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کم ظرف بیٹا سوچتا ہوگا کہ کاش میں اپنے بوڑھے باپ کو یہ نہ کہتا کہ ہر وقت کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہو۔ اے کاش میں اپنے ہونٹوں کو سی لیتا، ایسی بیہودہ زبان کو کاٹ کر پھینک دیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سچا واقعہ میرے عزیز مخلص عزیز نے سنایا اور بتایا کہ آج بھی وہ ڈاکٹر بڑی خدمت خلق میں مصروف عمل ہے، مریضوں کا رش ہے، ہسپتال کا مالک ہے۔ اس کا معذور بیٹا پاگل اس کی سزا کو طویل کر رہا ہے۔ تحریر ابو المہاجر رحیم یار خان۔